ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے تاریخی، معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے معزز ناظرین کو پسند آئے گی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں قلعہ روہتاس، جو کہ تحصیل دینا اور ڈسٹرکٹ جہلم میں واقع ہے۔ وہاں پر قلعہ روہتاس جہلم شہر سے تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور آج ہم آپ کو اس قلعہ کی جغرافیائی، دفاعی اور تاریخی اہمیت جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ناظرین اس کی جو سن تعمیر، اس کا ڈیزائن اور اس کو کس نے تعمیر کروایا، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہ قبر ناظرین، یہ اس اللہ کے بندے کی ہے جو شیر شاہ سوری کا بہت ہی چہیتا تھا، تو اس کو وہیں دفن کیا گیا۔ اور ناظرین، یہ جو ہے یہ جیل ہے۔ اس قلعہ میں اس وقت یہ جیل بنائی گئی تھی قیدیوں کے لیے۔ وہ جنگی قیدی جو جنگ کے دوران پکڑ لیے جاتے تھے، ان کو یہاں رکھا جاتا تھا۔ یہ اس جیل کا یا قید خانے کا اندرونی ویو ہے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری جو کہ افغانستان کا رہنے والا تھا، اس نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا تو اس نے کئی مقامات پر جو قلعے، باولیاں، سرائے، مسافر خانے تیار کروائے۔ تو اسی سلسلے میں اس نے 1541 اور 42 میں اپنے ایک خاص وزیر راجہ مال کو اس قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس قلعہ کی تعمیر جو ہے وہ تقریباً 5 سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی۔ یہ قلعہ جو ہے یہ دفاعی اور جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، اس قلعہ میں کچھ تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے حویلی مان سنگھ ہے۔ مان سنگھ جو تھا وہ شہنشاہ اکبر کا ایک مشہور جرنیل تھا۔ تو اس کی یاد میں یہاں پہ ایک حویلی ٹائپ جو بلڈنگ ہے وہ تیار کی گئی، جو کہ 2 منزلہ ہے، جو اینٹوں اور نفیس پلستر سے تیار کی گئی ہے، اور اس عمارت کا کچھ حصہ جو ہے وہ گر چکا ہے۔ باقی عمارت جو ہے وہ ابھی کھڑی ہے، اور اس کا سن تعمیر جو ہے وہ 1578 اور 89 جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے، جب مان سنگھ کے والد بھگوان داس نے پنجاب کی گورنرشپ جو ہے وہ سنبھالی۔ انتہائی مضبوط مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس کا اندرونی ویو ہے۔ یہ کھانے رکھنے بنائے گئے ہیں، اور ناظرین یہاں پہ ساتھ ہی رانی محل جو ہے وہ بھی تیار کیا گیا ہے، ملکہ کا محل۔ شاید جو مغل بادشاہ تھے ان کی جو ملکہ تھیں وہ یہاں پہ قیام کرتی تھی۔ ناظرین، اس قلعہ کی جو بنانے کی ضرورت تھی وہ کیوں پیش آئی؟ ہمایوں مغل بادشاہ جو تھا، اس کو کنوج کی لڑائی کے بعد شیر شاہ سوری نے مزید حملوں سے بچاؤ اور دفاع کے لیے اس جو قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور جغرافیائی لحاظ سے یہ قلعہ ایک ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اس کے دونوں سائڈ پہ نالے ہیں اور تیسری سائڈ پہ گہری کھائیاں ہیں، یعنی دفاع کے لیے یہ انتہائی محفوظ مقام پر بنایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو گکھڑ تھے وہ مغل بادشاہ ہمایوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور ان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے شیر شاہ سوری نے یہاں پہ یہ قلعہ تعمیر کروایا۔ اس کی جو دیواریں ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، بہت ہی چوڑی ہیں، اور اوپر یہ اس کے یہ رکھنے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، اور پہاڑ ہیں، گہری کھائیاں ہیں۔ چونکہ یہ سطح مرتفع پٹوار اور کوستان نمک جو ہے اس کے وسط میں قلعہ واقع ہے۔ اس قلعے کا کل رقبہ 400 ایکڑ ہے، اور اس کی تعمیر میں چونا اور بڑے بڑے پتھر استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ اس میں اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اس کی تعمیر میں کم و بیش 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ جو شیر شاہ سوری کو چاہنے والے تھے بزرگان دین، انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان میں سے کئی جو ہیں ان کی قبریں یہیں پر بنائی گئی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج سے 500-600 سال پہلے کس طرح اتنے اتنے بڑے پتھر اور اونچے قلعے جو ہیں بنائے گئے، کہ اس وقت جدید مشینری بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی کس طرح ان لوگوں نے ان قلعوں کو تعمیر کیا۔ اس قلعہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف اور صرف فوجی اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس قلعہ میں رہائش کے لیے کوئی عمارت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس جگہ کو پھانسی گھاٹ بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر قیدیوں کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ ناظرین، یہاں پر جو بھی مغل حکمران آ کر رہا کرتے تھے وہ خیموں میں رہا کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ جو فوج تھی وہ بھی خیموں میں رہتی ہو، کیونکہ اس قلعے میں کوئی ایسی ہمیں عمارت یا سٹرکچر نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ رہائش اختیار کی گئی ہو۔ ناظرین، اس قلعہ کے کل 12 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں اس گیٹ کی طرف، یہ ہے سہیل گیٹ۔ سہیل بخاری کے نام سے یہ منسوب ہے، وہاں پہ کوئی ولی اللہ ہیں۔ یہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں ہی اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی بولی ہے، سر گیٹ ہے، تلا موری گیٹ اور پیپل والا گیٹ جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے، اور شیر شاہ سوری میوزیم جو ہے وہ بھی یہاں پہ بنایا گیا ہے، ہم اس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو ہے ایک اس وقت مسجد بنائی گئی تھی، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں اس بڑی باولی کے پاس جو کہ شیر شاہ سوری نے اس قلعہ کے اندر تعمیر کروائی، اور باولی جو ہے اس کو سٹیپ ویل کہا جاتا ہے، یعنی سیڑھیوں والا کنواں۔ سیڑھیوں کے ذریعے اس کنویں کے اندر جو ہے جایا جاتا ہے، اور یہ خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ مقصد کیا تھا؟ جانوروں اور انسانوں کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ اس قلعہ کے اندر بنائی گئی ہے۔ اور اس کی 250 سیڑھیاں ہیں۔ ان سیڑھیوں کی مدد سے لوگ اس کنویں میں جا کر پانی جو ہے وہ اوپر لایا کرتے تھے، برتنوں وغیرہ میں، یا مٹی کے جو گھڑے یا مٹکے ہوئے کرتے تھے ان میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں کی ضروریات جو تھی پانی کی وہ بھی یہیں سے پوری جو وہ کی جاتی تھی۔ اس کا بہترین جو ہے ڈیزائن آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے، کس تکنیک سے اس باولی کو تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔